إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربي في كتابه العزيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ لیل و نہار جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے لیل و نہار سے استفادہ کرتے ہوئے حتی المقدور اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کے ذریعہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کے تقرب اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے جملہ اعمال کو قبول فرمائے اور ان اعمال کے ذریعہ ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی خوشنودی کا حاصل ہونا، اللہ رب العالمین کے قرب کا اختیار کرنا اور اس کی کوشش میں لگے رہنا بندہ مومن کی اولین ذمہ داری ہے۔ آدمی قربت کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ فلاں کے نزدیک ہو جاؤں، فلاں سے قریب ہو جاؤں، فلاں سے اور قریب ہو جاؤں، فلاں سے بالکل قریب ہو جاؤں تاکہ ہمارے معاملات بنتے رہیں۔ جو معاملات ہمارے بگڑے ہوئے وہ بن جائیں۔ اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے، اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اپنے معاملات کو بنانے کے لیے انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی شخصیت کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو دنیا کی بہت ساری کامیابیاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ دنیا کو مانگنا اللہ رب العالمین نے اسے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جامع دعا جو قرآنی دعا ہے، جس کو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کو بار بار ہم مانگتے ہیں، اس دعا کے اندر دنیا کا لفظ پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب ہمیں دنیا کی ساری بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی ساری بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا۔ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اس دعا کے اندر بھی دنیا کا ذکر پہلے ہے، تو دنیا کی کامیابی بھی بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی یہ عظیم کامیابی ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی مل جائے، آخرت انسان کا کامیاب ہو جائے، وہ بن جائے، سنور جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی کیا اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنا ٹھکانہ جنت کر لے، یعنی آخرت کی بات ہے، جنت پہ اپنا ٹھکانہ کر لے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فقط فاز، یہ بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، تو اگر کوئی کسی مومن کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس تقرب کے ذریعہ سے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی اس کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کا تقرب کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب کیسے حاصل ہو؟ بلا شک و شبہ نمازوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، عمرہ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں بھی، اور بالخصوص اس رمضان کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت یعنی کہ دن رات برس رہی ہے، بارش کے موسلا دھار بارش کے تیز قطروں سے زیادہ تیز اللہ رب العالمین کی بارش، اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش جب برس رہی ہو تو اس بارش میں ہمیں چاہیے اپنے آپ کو دھو لے، نہا لے، بھگو لے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو بٹور لے۔ اس کے لیے ایک بندے مومن کو مکمل طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین کا تقرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، عبادات کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی ادائیگی، صلاح کی ادائیگی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ بندہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے۔ اور اس نماز کے اندر جو ایک یہ رکن ہے سجدہ، جسے کہتے ہیں سجدہ، یہ سجدہ نمازوں کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی حیثیت ہے۔ آدمی نماز جب شروع کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام میں تسبیح پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر قرآنی آیات پڑھتا ہے۔ ان قرآنی آیات کو پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، پھر تسبیح پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے، تکبیر کر کے جاتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نمازوں کے جو ارکان ہیں، ہر قیام ایک مرتبہ، ہر رکعت میں ایک مرتبہ قیام ہے، رکوع ایک مرتبہ ہے نا، جب سجدے کی باری آتی ہے سجدہ 2 مرتبہ ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ سجدے کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے، سجدے کو نمازوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، سجدے 2 کیا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تلقین فرمائی ہے۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، وَاسْجُدْ، سجدہ کرو، سجدہ کرو، وَاقْتَرِبْ، قریب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی قربت کا اندازہ لگا لیجئے، بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، جو نچلا حصہ ہے، جسم کا نچلا حصہ ہے، یہ پیشانی سر کا اونچا حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، سجدے میں جاتا ہے اپنے جسم کا نچلا حصہ، اپنے جسم کے جو اونچے اوپر کا حصہ ہے دونوں کو برابر کر دیتا ہے، اپنے پیشانی کو زمین پر لگا دیتا ہے، اپنے ناک کو رگڑ دیتا ہے زمین کے اوپر میں۔ انتہائی یعنی ذلت آمیز انداز جو ہو سکتی ہے ایک انسان کو ذلیل ہونے کے لیے، اس سے بڑھ کر
کیا ہو کہ آدمی اپنے ناک کو اپنے پیشانی کو کسی کے سامنے رگڑ دے، لیکن جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اپنے ناک کو رگڑ دیتا ہے، جس قدر وہ پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے، جس قدر وہ اپنے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے سجدے کا کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت میدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی، ان سے کہا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول میدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ان سے کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب کر دے، بہت زیادہ قریب کر دے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار سے جواب نہیں دیا، کچھ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سائل پھر کہتا ہے، پھر پوچھتا ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بار کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہو جاؤں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش ہے، دوسری مرتبہ بھی آپ خاموش ہیں، ابھی بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر سائل کہتا ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب قربت اختیار ہو جائے۔ جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا تب اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بالکل یہی سوال جو تم کر رہے ہو، جو تم مجھ سے کر رہے ہو، بالکل یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، یہی سوال، بالکل یہی سوال میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا، نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، کہ تم اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، اللہ کے حضور اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیک بکثرت السجود، کہ تم اللہ کے حضور بہت زیادہ سجدے کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو بھی سجدہ اللہ کے لیے کرو گے، جو بھی سجدہ اللہ کے لیے کرو گے، ان سجدوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا کوئی نہ کوئی درجہ کا بلند کرے گا، تمہارے کسی نہ کسی درجے کو اللہ بلند فرمائے گا، اور تمہارے کسی نہ کسی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے، جس قدر سجدہ کرتا ہے، ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سجدے کی اہمیت ہے۔ آج ہم اور آپ سجدے سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں، جبکہ سجدہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اسی ایک سجدے کے وجہ سے، اسی ایک سجدے کے وجہ سے ابلیس راندے درگاہ ہوا، اور اسی سجدے کی وجہ سے فرشتہ مقرب بارگاہ ہو گیا، فرشتوں کی جماعت مقرب بارگاہ ہو گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم کی تخلیق کے بعد جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس نے ابا، انکار کیا، واستکبر، استکبار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہوئی۔ ایک سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم دن اور رات کے اوقات میں نہ جانے کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے سجدے ایسے ہیں جو کرتے تو ہیں لیکن وہ سجدے قبولیت کے درجہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ میرے بھائیو، سجدہ یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ نہیں کریں گے اور سجدہ کرنے سے انکار کریں گے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے دن اور رات کے اوقات میں، لیکن ہم مسجد نہیں جاتے، نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے،
کسی کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے ہم یہ سجدے اگر کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ سجدے کل قیامت کے دن آپ کے مقام و مرتبے کو بلند نہیں کرے گی، بلکہ آپ کے لیے انتہائی ذلت آمیز مقام ہوگا، آپ کے لیے انتہائی ذلت آمیز مقام ہوگا اگر ہم نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکشف ربنا عن ساقه، کل قیامت کے دن اللہ اکبر دربار ہے، رب تعالی موجود ہوگا، لوگ موجود ہوں گے، عبادت کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہوں گے، تمام لوگوں کے سامنے میرا رب ذوالجلال والاکرام، وہ اللہ رب العالمین، وہ عظمت و جلال کا مالک، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنے پنڈلی کو کھولے گا۔ اللہ اکبر، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ہے نا، عقیدہ ہے ہمارا، اور کیا ہے، کیسی ہے، کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی پنڈلی کو دیکھ کر کے جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو فَيَسْجُدُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو ہر ایک مومن مرد اور ہر ایک مومنہ عورت سجدے میں گر پڑیں گی فوراً۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام مومن مرد اور تمام کی تمام مومنہ عورتیں سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پنڈلی کو دیکھ کے ہی ہر ایک مومن مرد اور مومنہ عورتیں سجدے میں گر پڑیں گی، سوائے کن لوگوں کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو دنیا کے اندر سجدے تو کرتے تھے لیکن ریا اور نمود کی بنیاد پر کرتے تھے، شہرت طلبی کے لیے کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ان کے سجدے کے اندر للہیت نہیں ہے، ان کے سجدے میں اخلاص نہیں ہے، ان کے سجدوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ لہذا اس وقت جب رب تعالی اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جب مومن مرد اور مومنہ عورتیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اس وقت یہ لوگ بھی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، جائیں گے، اٹھیں گے سجدے میں جانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، وہ سجدے میں جھک نہیں پائیں گے، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، کیونکہ اس دنیا کے اندر جب سجدے کرتے تھے تو اس سجدے میں ریا شامل تھی، شہرت شامل تھی، دکھاوا شامل تھا، لہذا ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی اور وہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ والعیاذ باللہ، پناہ مانگی اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں ایسے برے اعمال کی شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں ریا سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں شہرت طلبی سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت میں اے اللہ اخلاص کا معاملہ عطا فرما، اے اللہ ہم تھوڑی ہی عبادت کریں لیکن تیری رضا کے لیے، تیری خاطر، ایسا عمل جسے تو قبول فرما لے، اے اللہ ایسی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں عبادات کرتے ہیں اور عبادات کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نمازوں کی بات آ رہی ہے کہ نمازوں کے ذریعہ بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ کیسی نماز ہے؟ میں نے کہا نا، ایک سجدہ جو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، ایک سجدہ جو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، آپ کی نماز جو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں مقبول نہیں ہے؟ یا تو اس عمل کے اندر ریا ہے، یا پھر وہ عمل خشوع و خضوع سے خالی ہے۔ خشوع اور خضوع کا ہونا نمازوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بندے مومن نمازوں میں خشوع کے ذریعے سے، نمازوں میں خشوع و خضوع کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے جب بندے کی نماز میں خشوع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، سورہ مومن کی ابتدائی آیت پڑھیے،
اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا معنی ہے؟ آج ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے جو غیر مسلک کے ہیں یا مقلدین حضرات ہیں، آپ ان کی مسجدوں میں اگر آپ جائیں گے تو کچھ بورڈ ملے گا، کچھ آپ کو فریم ملیں گے جن میں آیت لکھی رہتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنا۔ وہ کون کو کہتے ہیں کہ نمازوں میں رفع الیدین کا کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو، اگر نمازوں میں رفع الیدین کا کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے تو تکبیر تحریمہ جس میں ہم رفع الیدین کر کے ہی نماز شروع کرتے ہیں، تو اس کے اندر خشوع کا معاملہ کہاں سے آیا؟ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ میں جس طریقے سے ہم رفع الیدین کرتے ہیں، یہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا یہ نمازوں کا حصہ ہے۔ یہ خشوع و خضوع کو خراب کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کی نماز کو تکمیل کرنے والی ہے، آپ کی نماز کو مکمل کرنے والی چیز ہے یہ۔ لہذا خوشی کے ساتھ رفع الیدین کیا کیجئے۔ آپ رفع الیدین کریں گے، اللہ آپ کی نمازوں سے خوش ہوگا، آپ کی نمازوں کو اللہ قبول کرے گا۔ اگر آپ اپنی نمازوں میں رفع الیدین کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر، کیا کتنی اہم ترین آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہے نا، اس بات کا دعویٰ کرتے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو سنو، ایک کام کرو، فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرو۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے۔ تو میرے بھائیو، نمازوں میں خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نمازوں میں خشوع و خضوع ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، مستدرک الحاکم کی روایت، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجیہ۔ اللہ اکبر، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں کا کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب تم میں کا کوئی شخص کھڑا ہوا نماز کے لیے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا، قیام کیا، اپنے ہاتھ کو باندھ لیا سینے کے اوپر میں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں کا کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انما یقوم یناجی ربہ، تو اپنے رب سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ قیام کرتا ہے، نمازوں کے لیے کھڑا ہوا، بس اسی وقت سے وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے رب سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، لہذا ہر نے کا ہر شخص دیکھ لے کہ اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہے وہ۔ آدمی کسی جاہ و جلال والے، کسی بادشاہ کے ساتھ، کسی وزیر کے پاس اسے جا کر کے بات کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے اور اس 5 منٹ میں آپ کو کسی وزیر اعظم سے بات کرنی ہے، وہ 4-5 گھنٹے کیا، 4-5 دن اور 4-5 مہینہ پہلے سے 4 سطر 5 سطر کی لائن، 5 لائن کی کچھ لکھے گا اور بار بار چیک کرائے گا، جو اس کے ماہرین ہوں گے، دیکھو اس میں کمی ہے، کیا کجی ہے، کیا ٹھیک کرنا ہے، بھائی 5 منٹ کے وقت اہم بات کرنی ہے،
فضول بات نہیں کرنی ہے، وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، لہذا فلینظر، اسے چاہیے کیسے یناجی، کیسی بات کرے گا اللہ سے، وہ کون سی بات کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کریں۔ آج ہماری نمازیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی پیر کھجا رہے ہیں، کبھی ناخن دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی سہلا رہے ہیں، کبھی موبائل چیک کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری کیفیت کیا نمازوں کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے۔ آج عجیب و غریب نمازیں ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین کے قریب نمازوں کے اندر نہیں ہوتے، ہمارا دل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے ہوں، اس سے بات کر رہے ہوں۔ ہماری نمازیں دنیا بھر کے ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات سے لبریز ہماری نمازیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک اور حدیث ہے، بہت ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، اللہ اکبر، جب تو نماز پڑھو، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تو نماز پڑھ رہے ہو، فَلَا تَلْتَفِتُوا، دیکھو بے توجہی کے شکار مت ہونا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ادھر ادھر کے خیالات مت لانا، یہ خیال وہ خیال، فلاں کے خیال، یہ دکان وہ دکانداری، یہ گھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تلتفتوا، ادھر ادھر کے خیالات مت لانا، بے توجہی کے شکار مت ہونا۔ کیوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فإن اللہ ينسب وجهه لوجه عبده، جیسے ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، قیام کیا، کہا اللہ اکبر، قیام کر لیا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ ينسب وجهه عبده، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو بندے کی طرف گاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ینسب، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اس بندے کی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قیام کر رہا ہے، اپنے چہرے کو اس بندے کی طرف بالکل گاڑ دیتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے ہماری نمازوں کی، کیا کیفیت ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لم یلتفت، لہذا چاہیے کہ وہ ذرا بھر بھی بے توجہی کے شکار نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو گاڑے رکھتا ہے اس بندے کے طرف جب تک کہ بندہ بے توجہی کے شکار نہیں ہوتا ہے۔ آج تو ہماری نمازیں شروع ہی ہوتی بے توجہی سے، ہماری نمازیں بے توجہی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک بندہ اپنی نمازوں کو درست رکھتا ہے، اپنی توجہات کو اس نماز کی طرف رکھتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو بندے پر گاڑے رکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، تصور کی دنیا میں جائیے بیٹھ کر کے، یہاں پر آپ غور کیجئے، اگر آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام تر خیالات کو اللہ رب العالمین کے سامنے لگا دیں، اس سے بات کرنے میں لگا دیں۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تمام کی تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے لیے تعریف نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہو الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، میرا رب کتنا رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہمارے دل کے اندر احساس ہو جانا چاہیے دنیا کے اندر اگر کسی کا حق ہم مار رہے ہیں، دنیا میں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا میں کسی کے زمین کو مارا ہے، کسی کے جائیداد کو مارا ہے، کسی کے پیسے کو مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، یاد رکھیے مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کا دن کا مالک ہے، اے اللہ تو میرا بدلہ دلا دے گا اور اس دن تو بدلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اس احساس کے ساتھ جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کا عالم یہ ہوگا، ان نمازوں کے ذریعہ سے جس کے اندر خشوع ہے، جس کے اندر خضوع ہے، ان نمازوں کے ذریعہ سے ہم اللہ رب العالمین کے قریب جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرب الہی، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے کئی ایک راستے ہیں،
وقت نہیں ہے، خطبہ جمعہ کا وقت اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی باقی رہی، موقع ملا، تفصیلی گفتگو اس پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جملہ عبادات کو شرف قبولیت بخشے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سارے اعمال قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، انہی میں ایک اہم عمل دعا بھی ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، مناجات کرے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ اللہ نے حکم دیا قرآن کریم کے اندر، اللہ نے فرمایا وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ادعونی، اس کو پکارو، بلاؤ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، ہم تمہاری فریاد سننے والے، ہم تمہاری فریاد سننے والے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو کوئی بھی مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس دنیا بھر کے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مسائل ہیں، کتنی معاملات ہمارے الجھے ہوئے ہیں۔ ہم ان الجھے ہوئے مسائل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر، دنیا والا ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کہیں میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، زکوٰۃ دینے والے اگر آپ ہیں، اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے میری مدد کیجئے اور میرے قرض کو ادا کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ لوگوں سے کہتا وہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ لوگوں سے کہتا دیکھو بھیک مانگ رہا ہے، نیا تماشا کھڑا کر رہا ہے نا۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ ہم اپنے معاملات کو کہاں نہیں پیش کرتے، دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرتے، لیکن جن کے سامنے ہمیں اپنے معاملات کو پیش کرنے کا حکم ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں نہیں کرتے، جبکہ وہ اللہ، وہ مالک، وہ عرش کا مالک، وہ خزانے کا مالک، جس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ آپ کو عطا کرنے والا ہے، وہ آپ کو دینے والا ہے، وہ نوازش کرنے والا ہے، وہ مہربان رب ہے، وہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے جائیے، اس سے ہاتھ اٹھائیے، اس سے مانگیے، وہ آپ کے فریاد کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر میں اپنے بندوں سے بہت قریب، کتنا قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے رب سے اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رب اپنے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم مانگے تو اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، خطبے میں آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہ میرا رب کیا ہے، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس سے کہہ دینا، میرے بندوں سے کہہ دینا کہ میں تم سے قریب ہوں۔ میرا رب اپنے بندوں سے قریب ہے۔ ہر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ جو ہر وقت پکار سننے پر قادر ہے اس کو پکارو۔ مردوں کو پکارنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اجمیر والوں کو پکارنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بغداد والے کو پکارنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پکارو اس کو جو تمہاری فریاد کو سننے والا ہے اور جو اعلان کر رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس کے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایک اشرا مکمل ہونے والا ہے، باقی بچے 20 ایام جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن، یہ چند دن بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اللہ زندگی بخشے گا، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا، پھر اگلا سال رمضان میسر ہوگا، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیو، غنیمت جانیے، اس کے ایک ایک لمحات سے فائدہ اٹھائیے، اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا اس کی ایک ایک لمحہ کو ضائع کرنے سے بچیے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریے۔ اور عبادت میں کہ ہم عبادت دعا بھی ہے، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔
دعا ہی عبادت ہے. دعا مانگیے, صبح شام دعا مانگیے, اٹھتے بیٹھتے دعا مانگیے, افطار کے وقت دعا مانگیے, سحری کے وقت دعا مانگیے, تہجد میں دعا مانگیے. دعا کو معمول بنائیے رمضان کے مہینے میں. یہ دعا اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی چیز ہے. لہذا دعا کے ذریعے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. الہ العالمین ارحم الراحمین. اے اللہ, ہم سب آج جمعہ کے دن یہاں موجود ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس کے لیل و نہار سے گزر رہے ہیں. اے اللہ, ہم میں ہر شخص آج روزے دار ہے. اے اللہ, ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ, ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ, دن کے وقت روزے رکھ رہے ہیں, رات کو قیام کر رہے ہیں. اے اللہ, ہمارے قیام کو قبول فرما. اے اللہ, اس روزے اور قیام کے علاوہ بھی جو اوقات میسر ہے, اے اللہ, ان اوقات میں ہم تیری کتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں. اے اللہ, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما. اے اللہ, اس کی ہر حرف کے بدلے اے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما. اے اللہ, ہم سب گنہگار ہیں. اے اللہ, خطاکار ہیں. اے اللہ, یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں, بخشش چاہتے ہیں. اے اللہ, ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, ہم میں جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اے اللہ, ان کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, اور ان کے اولاد کو اے اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ والدین کی خدمت بھی اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہے. اے اللہ, جن کے ماں باپ یہاں ابھی زندہ ہیں, اے اللہ, انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعہ سے اے اللہ وہ جنت حاصل کر لیں. اے اللہ, ہم سب اے اللہ آج اس مسجد میں اے اللہ ہم سب تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ہم سب کی حالات پر رحم فرما دے. اے اللہ, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, جو مقروض ہے ہم جا اپنے قرض کو ادائیگی کی سہولیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمیں جو پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, ہمیں جو بیمار ہے, اللہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اے اللہ, مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ, مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بعض بہنیں ہیں جو شدید بیمار ہیں, اے اللہ, انہیں بھی صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, آج وہ اسپتال میں ہیں. اے اللہ, انہیں صحت کا معاملہ عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ, صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کے حالات پر رحم فرما. اے اللہ, دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, اس ملک کے اندر بہت سارے مسلمان آج مصیبت زدہ ہے, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ان کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے. اے اللہ, ان کے حالات پر رحم فرما. اے اللہ, آج ہم خوشی خوشی بیٹھ کر کے گھر میں افطار کر رہے ہیں. اے اللہ, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں وقت پر سحری اور افطار نصیب نہیں ہے. اے اللہ, ان کے حالات پر رحم فرما. اے اللہ, رب العالمین پر رحم فرما. اے اللہ, اپنا کرم فرما. اے اللہ, دنیا کے کسی خطے مسلمان پریشان حال ہیں, ظلم کے شکار ہیں, اے اللہ, ان کی مدد فرما. اے اللہ, رب العالمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ, مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ, مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ, مسلمانوں کے مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ, مسلمانوں کی مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ, مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ, رب العالمین ارحم الراحمین, اے اللہ, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.